نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، 30واں سپارہ سورۃ اللیل میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید نے اس سورت کے اندر ایک بڑے ہی احسن انداز کے اندر ایک بڑی اہم بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا، اسی طرح ہم نے دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں، اور خیر اور شر کا مادہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، متقابل ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تو پھر انسان اس میں سے جس چیز کو اختیار کرتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے۔ آگے جا کے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ نتیجہ جو نکلے گا وہ علیحدہ علیحدہ نکلے گا۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی باقی رہتی ہے، آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے، مسجدوں پر اندھیرا، بازاروں پر اندھیرا، میناروں پر اندھیرا، گھروں پر اندھیرا، بازار کے اندر اندھیرا، سمندر کے اندر اندھیرا، فضا کے اندر اندھیرا، ہواؤں کے اندر اندھیرا، درختوں پر اندھیرا، پہاڑوں پر اندھیرا، ہر چیز پہ اندھیرا پوری طرح چھا جاتا ہے۔
والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی کم ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب روشنی ہر چیز کے اوپر چھا جاتی ہے. درخت بھی روشن ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی روشن ہو جاتے ہیں، سمندر اور دریا بھی روشن ہو جاتے ہیں، مسجدیں اور بازار بھی روشن ہو جاتے ہیں، رونقیں پھیل جاتی ہیں، لوگ بازاروں کے اندر آ جاتے ہیں. رات اور دن یہ دو چیزیں پیدا کی، ایک اندھیرے والی چیز اور ایک روشنی والی چیز. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ رات اور دن دونوں اکٹھے ہو جائیں. یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہو سکتا، اگر دن ہو سکتا ہے تو رات نہیں ہو سکتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. میرے معزز سامعین اکرام، آپ کی توجہ رہے تو قرآن نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے. اور جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، جو اس نے نر اور مرد اور عورت پیدا کیے ہیں، ان کے بھی حالات مختلف ہیں. جس طرح رات کے حالات دن کے حالات جیسے نہیں، جس طرح دن کے حالات رات کے حالات جیسے نہیں، اسی طرح مرد کے حالات عورت کے حالات جیسے نہیں ہو سکتے، اور عورت کے حالات مرد کے حالات جیسے نہیں ہو سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور آج ہماری دنیا کی کہہ رہی ہے مرد اور عورت برابر ہیں، دونوں کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے، دونوں برابر کا حصہ ملنا چاہیے. لیکن دے سکتے نہیں. اسمبلیوں میں عورتیں آ جائیں، بھائی ہسپتالوں میں بھی تو لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی تو بنی ہوئی ہیں، دکانوں کے اوپر بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں، دکانوں پر بھی عورتیں آ جائیں، ہسپتالوں میں بھی عورتیں آ جائیں، ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، سائنسدان بھی بن جائیں. کالج کے اندر عورتیں اور لڑکے اکٹھے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دونوں ایک ہو جائیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، ساری کائنات زور لگا لے، ساری کائنات زور لگا لے، جس طرح رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کے حالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس طرح مرد اور عورت کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. صرف ایک ہی بات کہوں گا، مشرف صاحب نے قانون بنا دیا نا، ایک ہی بات کہوں گا جی، برابری برابری برابری. اگر برابری ہے نا برابری، تو پھر برابری کر کے دکھاؤ نا. اسمبلی کے اندر کتنے ممبر ہیں؟ قومی اسمبلی کے اندر 340 ممبر ہیں. 160 عورتیں لے آؤ، 160 مرد لے آؤ. ابھی کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ بھی ہو، کوئی ایک بھی نہ ہو نا، تو اسمبلی اکھاڑا بنی ہوتی ہے. اخباروں کے اندر آتا ہے نا، ٹی وی کے اوپر آتا ہے کہ مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا. میں کہتا ہوں ابھی تو مچھلی بازار کا منظر پیش ہو رہا ہے نا. کیوں؟ تم نے 10% عورتیں بٹھا دی ہیں، لیکن 50% بٹھا دو، پھر دیکھ لینا ہوتا کیا ہے، پھر دیکھ لینا ہوتا کیا ہے، پھر دیکھنا اسمبلی چلتی کیسے ہے تمہاری. برابری کہتے ہو لیکن کر سکتے نہیں، کہتے ہو کر نہیں سکتے. کر کے دکھا تو دو نا. پھر
پھر برابر کر کے دکھا دو. پھر آؤ دکانوں پہ بھی ایک مرد کو بٹھا دو ایک عورت کو بٹھا دو, تجارت چلا کے دکھا دو. آؤ منڈیوں کے اندر بھی عورتیں بٹھا دو, کاروبار چلا کے دکھا دو. نہیں ہو سکتا. جب قرآن نے کیا دیا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, مرد اور عورت کے حالات علیحدہ ہیں. چلو بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں, اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. فرمایا جب حالات ایسے ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ, تمہاری کمائی بھی علیحدہ علیحدہ, تمہاری کوشش بھی علیحدہ علیحدہ. آئیے پھر اس کوشش کو دیکھ رہے ہیں. وہ کوشش کیا ہے جو قرآن نے بیان کی. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, بس وہ جس نے دیا اور ڈرتا رہا. ایک وہ نیک آدمی, اس کی جیب میں جب پیسے آتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر, وہ غریبوں کو دیتا ہے, زکات دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے, ڈر کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیکی کی بات ہے اس کو سچ کہتا ہے. ایک بندہ وہ ہے, اور اس کے پھر حالات کے مطابق اس کے ساتھ انجام ہوگا. کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی میں پہنچا دیں گے. یہ بندہ جو دنیا کے اندر ڈرتا رہا, دیتا رہا, اچھی بات کو سچا کہتا رہا, ہم کو اس کو آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ. بعض مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ اس کی جان نکلے گی بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اس کی جان کو نکالا جائے گا, آرام کے ساتھ. آئیے اب دوسرا بندہ دیکھ لو. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, وہ جو بخیل ہوا, پہلا وہ تھا جو دیتا رہا, وہ سخی تھا, مقابلے کے اندر آ گیا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, بخیل ہے, جیب سے پیسے نہیں نکالتا, اتنا بخیل ہے, اتنا بخیل ہے کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنے سے ڈرتا ہے, اپنی بیوی پر بھی خرچ نہیں کرتا, اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا, جمع کر کے رکھتا جا رہا ہے, بینک بیلنس بناتا جا رہا ہے, پتہ نہیں یہ ساتھ لے جائے گا. سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے, اور کوئی بھی نہیں ساتھ لے کے گیا. جو بھی چھوڑ کے گیا نا, فساد بھی چھوڑ کے گیا ہے. جو بھی بینک بیلنس چھوڑ کے گیا نا, اور زمینیں چھوڑ کے گیا نا, مکان اور دکانیں چھوڑ کے گیا نا, وہ بچوں میں لڑائی ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے. کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا. فرمایا یہ بخیلی کرتا ہے, بے پرواہی کرتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, پہلا وہ تھا جس نے نیکی کی بات کو سچ کہا تھا. یہ دوسرا وہ ہے جس نے نیکی کی بات کو جھوٹ کہہ دیا, نیکی کی بات کو نہیں مانا, اللہ کی بات کو نہیں مانا, لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا. پہلا لا الہ الا اللہ کو بھی مانتا رہا, محمد الرسول اللہ کو بھی مانتا رہا. اس نے لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانا, محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانا. فرمایا اس کا حال کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, ابھی ہم اس کو سہل کر سختی کے اندر پہنچا دیں گے. یہاں مفسرین نے دوسرا بیان کیا ہے, اس کی جان کھینچ کے نکالی جائے گی. پہلا آدمی اس کی آرام سے نکالی جائے گی, جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے, اس کی جان کھینچ کے نکالی جائے گی. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ, اگلی بات سن لیجیے اس بخیل کی.
یہ جو بخیل ہے، یہ جو پیسے بچا بچا کے رکھتا تھا، فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، نہ کام آئے گا اس کو اس کا مال جب گڑھے کے اندر گرے گا۔ جب گڑھے کے اندر جس بال پر بڑا دولت گمنڈ تھا اس کو، اپنے پیلس پہ، اپنی کوٹھیوں پہ، عمارتوں پہ، اپنی محلات میں، فرمایا جب جہنم کے گڑھے کے اندر آئے گا یہ مال اس کو کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی کے پاس، معزز سامعین کرام، اگر ایک آدمی کے پاس ساری کائنات، جتنی کائنات ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری کائنات کے اندر جتنے انعامات ہیں، جتنے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، جانور اور یہ زمینیں جتنی ہیں، ایک بندے کے پاس ہو۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے ایک بندے کے پاس اتنا نہیں بلکہ اس سے دگنا بھی ہو۔ آج مقابلے ہوتے ہیں نا، فلاں ملک کا فلاں آدمی عمارت کے اندر پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، کھربوں روپیہ ہے، اس سے گنا ہی نہیں جاتا، لیکن سکون آؤں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے خزانے ایک بندے کے پاس بلکہ ڈبل کر کے ہو، لیکن وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، فرمایا جب جہنم کے اندر جانے لگے گا کہے گا اللہ میرا یہ سارا مال لے لے، یہ ہیرے بھی لے لے، یہ جواہرات بھی لے لے، یہ حویلیاں بھی لے لے، یہ محلات بھی لے لے، یہ کوٹھیاں بھی لے لے، یہ میرا بینک بیلنس بھی لے لے۔ اللہ کہے گا تیرا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے دینے لگا، یہ تو سارا میں نے تجھے دیا تھا، میں کیوں لوں؟ فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، نہ کام آئے گا اس کو اس کا مال جب گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، اگلی بات سمجھیے، فرمایا ہمارا کام ہے راہ سمجھا دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا۔ اب پھر آگے ان کا نتیجہ بیان کیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس ہم نے تم کو ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، شعلے مارنے، تلظّیٰ بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارنے والی آگ سے ہم نے تم کو ڈرا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں کرے گا اس میں مگر بدبخت ہی، بد نصیب ہی، برے کاموں والا ہی اس میں گرے گا۔ الذی کذب وتولی، جو جھٹلاتا رہا، جس نے منہ پھیرا وہ اس کے اندر گرے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا دیں گے۔ اب اس کے مقابل کے اندر دوسرا، دونوں چیزیں متضاد ہے نا، حالات متضاد ہے، نتیجہ بھی متضاد ہی مرتب ہوگا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ ہم اس کو بچا دیں گے جو ڈرتا تھا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جو اپنا مال دیتا تھا دل کو پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، صدقے اور خیرات کرتا تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے اس پر کسی کا احسان جس کا بدلہ دے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر رضا ہے رب کی جو سب سے بڑھ کر ہے۔ والا سوف یرضا، اور ابھی وہ راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورت مکمل ہوئی ہے، سورت کے آخر کے اوپر جو لفظ ہے نا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، نہیں ہے کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے مگر جو چاہے رب اعلیٰ۔ دیکھیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے صحابہ ہیں سب نے جو میرے ساتھ احسانات کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جس کا بدلہ میں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو دے گا۔ اکثر روایات اس بات کے اوپر آتی ہیں، وہ روایات اگر میں بیان کرنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ان آخری آیات کا شان نزول کے اندر اکثر روایات موجود ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور الفاظ بھی تو دیکھو نا، پیارے پیغمبر نے فرمایا تو میں بدلا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ فرمایا جو مال دیتا رہا دل پاک کرنے کو، نہیں کوئی ایک جو اس کا بدلہ دے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ رب دے گا جو اعلیٰ ہے۔ پیارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا تھا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب اس کو راضی کر دے گا۔ اس کو سارے بولو، سارے بولو، حضرت ابو بکر، سارے بولو کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو رب راضی کر دے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، میں اس کو راضی نہیں کر سکتا، اس کو راضی کرے گا تو اللہ ہی کرے گا۔ اب بتاؤ، اللہ معاف کرے، کرو تبرہ ابو بکر کے اوپر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جس طرح ابو بکر کے بارے کے اندر قرآن کے اندر تعریف آئی ہے نا، کسی اور صحابی کے بارے کے اندر نہیں ہے۔ اور آخری بات کروں گا، ایک بڑا عجیب نقطہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ اس آیت کے اندر آخر کے اوپر کیا آیا ہے؟ فرمایا ہے والا سوف یرضا، ابو بکر کو اللہ کیا کر دے گا؟ راضی کر دے گا۔ یہ سورۃ اللیل ہے، اس کے بعد سورۃ ضحیٰ آ رہی ہے، اور سورۃ ضحیٰ کے اندر پیارے پیغمبر کی تعریف ہے، اور پیارے پیغمبر کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا گیا ہے؟ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور ابھی ہم تجھ کو دیں گے تیرا رب، تو راضی ہو جائے گا۔ پہلی سورت کے اندر ابو بکر کے بارے میں کہہ دیا ابو بکر کو اللہ راضی کر دے گا، اگلی سورت کے اندر محمد الرسول اللہ خاتم الرسل خاتم الانبیاء محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، ہم تجھ کو دیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہو یہ بات کہ اللہ ابو بکر کو بھی راضی کرے گا، اللہ پیارے محبوب کو بھی کیا کرے گا؟ راضی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔